کی تھی. میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں. آئیں مل بیٹھے، آئیں مل بیٹھے، مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں، مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو اٹھائیں. میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے، اور وہ ہے صوبائی تعصبات کو ختم کرنا. یہ 4 اکائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں، چاروں میں قومی یکجہتی، چاروں میں ہم آہنگی، چاروں میں محبت، چاروں میں ترقی کی دوڑ مساوی، چاروں کو مساوی حقوق. یہ ہے وہ وفاق کا ڈھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں. مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں، جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نہیں زد میں تھا، دہشت گردی کے باقی صوبے بھی تھے. اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ان زعماء کے جام نوشی کیا، وہاں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان، ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے اپنا ہاتھ دے کر ان کو بچایا. وہاں پر بلور فیملی ہے پشاور کی، سندھ کے عوام نے، سندھ کے سیاسی لیڈروں نے، پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے، پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں. اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے. میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو. ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے. اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا. فرد قائم رب مل عزم نو درکار ہے. مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین پاکستان، سماجی اور معاشی انصاف، یہ ہمارا نصب العین ہے. اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. جناب اسپیکر، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم، مگر ہمیں مینڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے. قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی صلاحیت پر ہمیں بھرپور بھروسہ ہے. میں آپ سے اظہار اور قربانی، جناب اسپیکر، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ایوان کی خدمت میں پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے کہ میں آپ سے اظہار اور قربانی کی ایسی توقع نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں. پہلے ہم خود مثال بنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور پھر آپ سے توقع کریں گے. جناب اسپیکر، محنت اور امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے.
قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام۔ قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، چاہے کوئی گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی کے ہو۔ جناب اسپیکر، ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا، آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، انہیں پریزیڈنٹ بنایا، انہیں فارن منسٹر بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، ان کو وزراء بنایا، مجھے خادم بنایا۔ آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے۔ اور چرچل نے کہا تھا، I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat۔ جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ معجزے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں۔ محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں۔ قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں، عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ، اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانی اور اصرار کا نتیجہ۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساق معیشت کی پیشکش کی، اور اب حکومت میں انہیں مساق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان، پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان اور یہ عوام، یہ پورا ہاؤس پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف۔ بات ہے سیدھی صاف، انصاف، بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم، زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔